جو انڈیا پہ ایک گورنمنٹ مسلط ہے مودی کی شکل میں، فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور بیسیکلی جو ان کی بنیادیں ہیں آر ایس ایس کے ساتھ ان کا لنک ہے، بی جے پی کا. یہ 2025 میں ان کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں. جب اٹلی میں وہ ڈکٹیٹر آیا تھا مسولینی، اور پھر پیرلل میں ہٹلر آیا جرمنی میں، اس سے متاثر ہو کر یہاں پر بھی ہندوؤں کے اندر ایک ریولوشن شروع ہوئی. ریولوشن تو بری نہیں تھی، ہونی چاہیے، تمام ریلیجن کے ماننے والوں کا حق ہے کہ وہ ریولوشن لے کر آئیں، لیکن اس ریولوشن کا اگر یہ انجام ہو کہ آپ نے باقیوں کو قتل کرنا ہے اور صرف اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے، تو یہ زیادتی والی بات ہے. تو اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اسی سلسلے کی کڑی تھی. انہی سے ایک متاثر شخص تھا نتھو رام، جس نے گاندھی کو قتل کر دیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ یہ دو ملک کیوں بن گئے. وہ اتنا کٹر قسم کا ہندو تھا، اور وہی لیگیسی آگے لے کر اس وقت چل رہی ہے بی جے پی مودی کی شکل میں. اور انڈیا کا جو سیکولرزم، جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت تھا، کرسچنز کے لیے، سکھوں کے لیے، اس کو ختم کر کے انہوں نے ایک پیورلی ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو بالآخر پاکستان کے ذریعے ملیا میٹ کر دیا الحمدللہ. اب یہ گراف ان کا نیچے ہی جائے گا، اور نیکسٹ الیکشن بھی انشاءاللہ یہ جیتنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے لیے انہوں نے یہ پہلگام انسیڈنٹ کیا. ان دنوں آپ کو پتا ہے امریکہ کے نائب پریزیڈنٹ وہاں آئے ہوئے تھے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور آج کل تو یہ امریکن بلاک کے اندر جا چکے ہیں، اور امریکہ نے چائنا کے خلاف ان کو ہلہ شیری دی ہے، لیکن مشکل وقت میں امریکہ پیچھے ہٹ گیا. پاکستان کی جو حالت زار ہے، اس سے ہی انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی دوستی زیادہ خطرناک ہے بنسبت دشمنی کے. ہم نے دوستی کر کے جو کچھ کمایا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی قسمت میں بھی اب تباہی لکھی ہوئی ہے، اور آپ بھی اسی راستے پہ چل کے اس تباہی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ضرور پہنچیں. ہمیں تو اس تباہی کاٹنے کے بعد عقل آ گئی ہے، اور ایف اے ٹی ایف کی شکل میں جو ہم پر تلوار مسلط ہوئی، اس کے بعد سے پاکستان نے تو اپنا قبلہ درست کر لیا الحمدللہ. اگرچہ یہ سب کچھ ہمیں امریکہ اور یورپ کی وجہ سے دیکھنا پڑا. ہمارے جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ ہر فورم کے اوپر امریکہ کا اور یورپ کا نام لیتے ہیں کہ یہ ان کا گند ہے جو ہم سمیٹتے رہے، ان کے کہنے کے اوپر ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج ہمارے گلے پڑا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج جو دنیا میں بڑے چیمپئنز ہیں اور ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، اور ہمیں وہ انڈکلیئرڈ ایک ایکسس آف ایول مانتے ہیں، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمیں آپ کی وجہ سے دیکھنا پڑا. پاکستان میں اگر سنی شیعہ فساد ہوا ہے تو امریکہ اور یورپ کی وجہ سے. پاکستان اس وقت جو ٹی ٹی پی کی شکل میں عذاب بھگت رہا ہے، اس کی روٹس بھی وہاں تک جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو پھر غلط پالیسیز بھی بن جاتی ہیں. پاکستان جو کچھ کشمیر میں کرتا رہا تو وہ اسی کا آف شور تھا، لیکن اب پاکستان اللہ کا شکر ہے پچھلے کئی سالوں سے اس سے توبہ کر چکا ہے،